علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اصول حدیث کوئز سے حدیث ضعیف کے تعلق سے سوال و جواب پڑھیں گے۔ احادیث ضعیفہ کا بیان۔ سوال نمبر 11، حدیث معلق کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس حدیث کی سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہو۔ جس حدیث کے سند کے شروع سے، یعنی جہاں سے سند شروع ہو رہا ہے وہاں سے اگر ایک راوی یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں تو اسے حدیث معلق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، حدیث معلق کا کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث معلق ضعیف ہے اور ایمانیات و احکامات میں قابل حجت نہیں، اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس طرح حدیث معلق سے کوئی حکم بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 13، حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ یعنی حدیث مرسل کی کیا تعریف ہے؟ جواب: جس حدیث کی سند کے آخر سے کوئی راوی ساقط ہو، مثلا تابعی صحابی کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کرے۔ کوئی تابعی صحابی کو چھوڑ دے اور صحابی کے واسطے کے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرے، یعنی آخر سند سے، یعنی جو سند کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، وہاں سے کسی راوی کو گرا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں حدیث مرسل۔ جس حدیث میں سند کے آخر سے کسی راوی کو گرا دیا گیا ہو تو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کسی تابعی کا صحابی کو چھوڑ کر بلا واسطہ نبی سے روایت کرنا، بغیر واسطے کے نبی سے روایت کرنا، ظاہر سی بات ہے جب تابعی ہے تو اس نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی صحابی ہوں گے جنہیں وہ چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 14، حدیث مرسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حدیث مرسل کا کیا حکم ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس میں 3 قول ہے۔ سب سے پہلا قول ہے امام اعظم امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا۔ دیکھیں، نمبر 1، امام اعظم امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مطلقاً قابل حجت ہے۔ یہ تینوں ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل یعنی وہ حدیث جس کے آخر سند سے کوئی راوی حذف ہو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے ان تینوں کے نزدیک، یعنی امام اعظم امام مالک امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک قابل حجت ہے، اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول کیا ہے؟ جمہور محدثین کے نزدیک مطلقاً ضعیف ہے۔ جمہور محدثین حدیث مرسل کو مطلقاً ضعیف کہتے ہیں۔ جب ضعیف کہتے ہیں تو اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ نمبر 3، امام شافعی، یعنی تیسرا قول امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض صورتوں میں قابل حجت اور بعض میں حجت نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل بعض صورتوں میں قابل حجت ہے اور بعض صورتوں میں قابل حجت نہیں۔ سوال نمبر 15، حدیث معدل کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس حدیث میں سند کے درمیان سے 2 راوی مسلسل چھوڑ دیے جائیں۔ جس حدیث میں سند کے درمیان سے، درمیان کی قید یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ جس حدیث میں سند کے درمیان سے 2 راوی مسلسل چھوڑ دیے جائیں اسے حدیث معدل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16، حدیث معدل کا کیا حکم ہے؟ جواب: جس حدیث معدل معلق و منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث معدل جو ہے یہ معلق اور منقطع، یعنی حدیث معلق اور حدیث منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہے،
لہٰذا یہ قابل حجت نہیں، حدیث معضل قابل حجت نہیں۔ حدیث معضل کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کے درمیان سے دو راویوں کو مسلسل چھوڑ دیا گیا ہو، وہ حدیث کیونکہ معلق اور حدیث منقطع سے زیادہ ضعیف ہے، اس لیے وہ قابل حجت نہیں۔ اچھا، حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سوال نمبر 17، حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس حدیث میں دو سے زیادہ راویوں کو سند کی ایک جگہ یا دو راویوں کو متعدد جگہ سے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں یعنی منقطع میں سند کے درمیان سے چھوڑا گیا ہو یہ قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ جس حدیث میں دو سے زیادہ راویوں کو ایک جگہ سے، وہ جگہ اول بھی ہو سکتا ہے یعنی سند کا شروع بھی ہو سکتا ہے، درمیان بھی ہو سکتا ہے، آخر بھی ہو سکتا ہے، دو سے زیادہ راویوں کو سند کے شروع سے یا آخر سے یا درمیان سے، یعنی کسی ایک جگہ سے دو سے زیادہ راویوں کو چھوڑ دیا گیا ہو یا دو راویوں کو الگ الگ جگہ سے چھوڑ دیا گیا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث منقطع۔ سوال نمبر 18، حدیث منقطع کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث منقطع بھی ضعیف ہے اس لیے قابل حجت نہیں، کیونکہ یہ ضعیف ہے اس لیے قابل حجت نہیں۔ سوال نمبر 19، حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں؟ حدیث مضطرب کی تعریف کیا ہے؟ سوال نمبر 19، حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں؟ جواب، سند یا متن حدیث میں کمی، زیادتی یا تقدیم و تاخیر کرنا، یعنی ایک حدیث ہے، کسی روایت میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں، کسی دوسری روایت میں الفاظ کچھ کم ہیں، کسی میں ایک لفظ پہلے ہے اور وہی حدیث دوسری روایت کے ذریعے مروی ہے تو اس میں وہ لفظ بعد میں ہے، ان تقدیم و تاخیر ہو، کمی زیادتی ہو تو اس حدیث کو حدیث مضطرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 20، حدیث مضطرب کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث میں اضطراب اگرچہ اس کے ضعف کی دلیل ہے، حدیث میں اضطراب ہونا یعنی کمی زیادتی ہونا، تقدیم و تاخیر ہونا اگرچہ اس کے ضعیف کی دلیل ہے، مگر جب حدیث مضطرب کے تمام راوی تام الضبط ہوں تو یہ حدیث صحیح ہوگی۔ تمام راوی اگر تام الضبط ہوں، ان کا ضبط صحیح ہو تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کمی زیادتی ہو، اگرچہ تقدیم و تاخیر ہو۔ سوال نمبر 21، حدیث مدرج کسے کہتے ہیں؟ حدیث مدرج کی تعریف کیا ہے؟ جواب، متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے۔ راوی اگر حدیث کے متن میں اپنا کلام ملا دے یا کسی غیر کا کلام ملا دے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے کلام ہے یا کسی دوسرے کا کلام ہے، یہ وضاحت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ راوی اگر اپنا کلام ملا دے یا کسی دوسرے کا کلام ملا دے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ میرا کلام ہے یا دوسرے کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں۔ حدیث مدرج کسے کہتے ہیں؟ جواب، متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے۔ سوال نمبر 22، حدیث مدرج کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس حدیث کا کیا حکم ہے جس حدیث میں راوی نے اپنا کلام ملا دیا ہو یا دوسرے کا کلام ملایا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، تمام فقہا محدثین کا اجماع ہے، جتنے بھی فقہا محدثین ہیں ان کا اجماع ہے کہ حدیث پاک میں ادراج حرام ہے، حدیث پاک میں ملاوٹ، ملانا، اپنا کلام ملانا یا غیر کا کلام ملانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ البتہ حدیث کے الفاظ کی تفسیر و توضیح کرنا جائز ہے، حدیث کے کوئی الفاظ ہوں اس کی تفسیر کرنا، توضیح کرنا یہ جائز ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو حدیث پاک کا لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے، اس کی تفسیر یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کرنا جائز ہے۔ سوال نمبر 23، حدیث مدلس کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس کے بارے میں شبہ ہو کہ راوی نے اپنے کسی شیخ کو چھوڑ دیا جبکہ لفظ ایسا استعمال کرے جس سے شیخ سے سننے کا وہم ہو، ٹھیک ہے؟ حدیث مدلس کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے بارے میں شبہ ہو کہ راوی نے اپنے کسی شیخ کو چھوڑ دیا ہو، کسی شیخ کو چھوڑ کے اس کے اوپر جو شیخ ہے یعنی دادا شیخ، ٹھیک ہے، دادا استاد، اس سے روایت کرے جبکہ لفظ ایسا استعمال کرے جس سے شیخ سے سننے کا وہم ہو، یعنی ایسا لفظ استعمال کرے جس سے معلوم ہو کہ اس نے خود دادا استاد سے سنا ہے، ایسا لفظ استعمال کرے اور تو اسے یہ وہم پیدا ہو کہ اس نے درمیان میں کسی شیخ کو چھوڑ دیا ہے،
تو اسے کیا کہیں گے؟ حدیث مدلس۔ ہاں اب دیکھیں سوال نمبر 24، حدیث مدلس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ حدیث مدلس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، قول نمبر 1، جمہور محدثین کے نزدیک اگر وہ کسی ثقہ راوی کی تدلیس کر رہا ہے، اگر وہ کسی ثقہ راوی کی تدلیس کر رہا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر کسی ضعیف راوی کی تدلیس کرے تو پھر اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ ثقہ راوی کی تدلیس ہو تو قبول، ضعیف راوی کی تدلیس ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر راوی اپنے سماع کی تصریح کر دے، مثلا سمعت یا حدثنا وغیرہ کہہ دے، تو پھر اس حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ یہ پہلا قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اگر وہ ثقہ راوی سے تدلیس کر رہا ہے تو قبول، ضعیف سے تدلیس کر رہا ہے تو قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ سماع کی تصریح کر دے، یعنی سمعت یا حدثنا ایسے الفاظ استعمال کرے تو پھر اسے قبول کریں گے، اگرچہ وہ ضعیف سے تدلیس کر رہا ہو۔ دوسرا قول کیا ہے؟ بعض محدثین کے نزدیک حدیث مدلس مطلقاً قابل حجت نہیں۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ حدیث مدلس مطلقاً قابل حجت نہیں، اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 25، حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شاذ کی تعریف کیا ہے؟ جواب، جس حدیث میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ راوی ثقہ ہے لیکن وہ ایسی حدیث روایت کر رہا ہے جو دوسرے، یعنی اس سے جو ثقہ راوی ہے اس کے مخالف ہے، یعنی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اسے کہتے ہیں حدیث شاذ، ٹھیک ہے۔ جس حدیث میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اس کے مقابل میں محفوظ، حدیث محفوظ ہے، یعنی ایک ثقہ راوی ہے، وہ ایک حدیث کو روایت کرنے میں اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، تو جو ثقہ راوی ہے اس کی حدیث شاذ کہلائے گی، اور جس کی مخالفت کر رہا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے اس کی روایت محفوظ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے جو زیادہ ثقہ ہے اس کی جو روایت ہوگی وہ محفوظ کہلائے گی۔ اچھا سوال نمبر 26، حدیث شاذ کا کیا حکم ہے؟ حدیث شاذ کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ جواب، حدیث شاذ ضعیف اور غیر مقبول ہے۔ حدیث شاذ اگرچہ اس کا راوی ثقہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کی، اس لیے یہ ضعیف ہے اور غیر مقبول ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔